اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو. وہ تمہاری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو. یہ بات کس نے کہی؟ یہ یشوع اور کالب نے بات یہی کہی کہ ہم ان پر قبضہ کر سکتے ہیں، تم مت رو، مت شور کرو. انہوں نے ایک ایمان سے کہا. ان کی زبان انہوں نے استعمال کی خداوند کے لیے، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا خداوند ان کے ساتھ ہے، بالکل تو بالکل وہ تو نجات پائیں گے. بالکل. لیکن باقی لوگوں نے کیا کہا؟ ہم تو مر جاتے تو یہی اچھا تھا، ہم اس پر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں. اور آگے جا کر 14 باب کی اس کی 34 ورس میں لکھا ہے، ان 40 دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے، اب دن پیچھے ایک ایک برس یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گے، تب تم میرے مخالف ہونے کو سمجھو گے. میں خداوند یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس پوری خبیث گروہ سے جو میری مخالفت پر متفق ہے قطعی ایسا ہی کروں گا. ان کا خاتمہ اسی بیابان میں ہوگا اور وہ یہی مریں گے. اور پھر 37 ورس میں لکھا ہے، سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے، پر جو آدمی اس ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے ان میں سے نون کا بیٹا یشوع اور یفنا کا بیٹا کالب دونوں جیتے بچے رہے. تو کون سے دو آدمی بچے؟ دونوں، کیلب اور جوشوا. اور اس کا ریزن کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک میں داخل ہوں گے، اور باقی لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں داخل ہو سکتے، ہم یہیں مر جاتے تو اچھا تھا. ان کی زبان نے ڈیسیژن کیا کہ موت اور زندگی جو ہے ہماری زبان کے قابو میں ہے. انہوں نے جو کچھ کیا. تو آج میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری زبان، اگر ہم غلط اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں. تو حقیقت میں زبان میں یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، بالکل، کہ وہ جدھر لائف اینڈ ڈیتھ، بالکل، موت اور زندگی جی بالکل کا پاور. ابھی ہم نے دیکھا ہے جی، کہ ان کی زندگیوں میں اور جتنوں نے یہ کہا تھا ان میں سے کوئی بھی نہیں جا سکا. ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی کلام میں بالکل شروعات میں دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں جی کہ بالکل، خدا پاک نے بولا بالکل، اور وہ ہوا. بالکل ہوا. اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا پاک نے ہمیں he made us in his likeness، بالکل صحیح بات ہے. اس کی اپنی لائکنس میں ہمیں بنایا. جی بالکل. تو ہمیں بھی وہی قوت اور پاور ہے. جس طرح سے خدا کی زبان میں پاور ہے اسی طرح وہ ہماری زبان میں بھی اس نے پاور ایک رکھی ہے، قوت رکھی ہے. اور میں چاہوں گا کہ ایک حوالہ اگر ہم دیکھیں، جی، اور وہ ہے یوحنا رسول کی معرفت لکھی انجیل اس کا 8واں باب، جی، اور اس کی 31 ورس سے میں پڑھتا ہوں. پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے جی، تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. انہوں نے اسے جواب دیا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے. پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعہ آزاد ہوگے. تو جب ہم گناہ کرتے ہیں، اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں، دوسروں کے خلاف ہم بولتے ہیں، اور یا ہم اپنے خلاف ہم بولتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس زبان کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں. اب ہماری زبان کس کے کنٹرول میں چلی گئی؟ شیطان کی. اور ہم اس کے غلام بن گئے. اب وہ جیسے چاہتا ہے وہ ہماری زبان کو استعمال کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری یہ زبان کنٹینیوسلی جو ہے یہ دوسروں کے لیے دکھ تکلیف کا باعث بنتی ہے، ہمارے اپنے لیے دکھ تکلیف کا باعث بنتی ہے. گھر میں جھگڑا، لڑائی، ہر چیز، تفرقے اور بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ اس زبان کی وجہ سے آتی ہیں. بردر، میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہمارا پروگرام ابھی دیکھ رہے ہیں جی، وہ جانتے ہیں کہ یہ مشکل میں وہ خود بھی پھنسے ہوئے ہیں. بالکل، اور وہ یہ بھی خواہش ہوگی ان کے دل میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی رہائی ملے بالکل، اس بندھن سے. بالکل، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو بھی موقع دیں اور آپ ان کے لیے دعا کریں. بالکل. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے. تو اگر وہ یسوع کے پاس آ جائیں گے اور اسے قبول کر لیں گے تو خداوند ان کو معاف کر دے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ضرور، ہمارے دیکھنے والے جو ہیں اگر تیار ہیں جی ہاں، اور وہ خداوند یسوع مسیح پر اگر ایمان لے کر آئیں، دوسروں کو معاف کریں، جی، اور جو ان کے پاس
دوسروں کے خلاف باتیں ہیں ان کا اقرار کریں کہ میں نے دوسروں کے خلاف کیا کیا باتیں کی ہیں اور ان کو مان لیں تو خداوند انہیں معاف کرے گا اور ان کو آزاد کرے گا. بالکل. پریز گاڈ. میں ان سے میں ایک منٹ کے لیے بات کرتا ہوں. دوستو اگر آپ اس دعا میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں, اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اور خدا سے آپ خود یہ دعا مانگیں. بردر آپ کو گائیڈ کریں گے دعا میں, اور آپ یقین رکھیں کہ آج ہی ابھی اسی وقت خدا پاک آپ کے بندھنوں کو توڑے گا اور آپ کو رہائی دے گا ان سب بندھنوں سے. آپ کی زنجیروں کو توڑے گا. آپ کے ہر ایک مشکلات میں جدھر آپ پھنسے ہوئے ہیں, جدھر آپ نے اپنی زبان کو استعمال کیا اور یا ایسی کوئی ہیبٹ آپ کی بن گئی ہے کہ بار بار آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں کہ یہ بری عادت کو چھوڑیں مگر چھٹتی نہیں ہے, مگر آج یہ آپ کا دن ہے, یہ آپ کا وقت آ گیا. آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ خدا پاک سے دعا کریں. بردر آپ دعا میں. ہمارے دیکھنے والے اگر اپنی زبان کو خداوند کے حوالے کر دیں گے تو شیطان کے قبضے سے وہ چھوٹ جائے گی. ہم دعا کریں گے. تھینک یو. ہمارے مہربان آسمانی باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم خداوندہ بہت سارے لوگوں کو خداوندہ تیرے یسوع مسیح نام سے اور تیرے کلام کے وسیلہ سے خداوندہ آزاد کر سکیں. اور اس وقت میں خداوندہ اپنے ان تمام بہن بھائیوں کو جو کہ کسی طرح سے زبان کی بیماریوں میں مبتلا ہیں, دوسروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, برائی کرتے ہیں اور اس طرح سے اس بری عادت کے اندر وہ گرفتار ہیں اور شیطان کے قبضہ میں ہیں, اور ان کی اس بری عادت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. میں یسوع کے نام سے خداوندہ ابھی شیطان کی ساری قوت کے سامنے آتا ہوں اور میں اسے باندھتا ہوں, جھڑکتا اور حکم کرتا ہوں کہ ان کی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے اور آج کے بعد کبھی ان کی زندگیوں میں واپس نہ آئے. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے اپنے لوگوں کو خداوند اس وقت سنبھال رکھا ہے, اور جتنے لوگ خداوند تیرے بیٹے یسوع پر ایمان لے کر آئے ہیں اور اپنا نجات دہندہ انہوں نے مان لیا ہے, خداوند ان کو برکت دینا, اپنی بادشاہی میں انہیں داخل کرنا. اور خداوند اگر انہوں نے دوسروں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, ان بری عادتوں سے خدا انہوں نے اقرار کیا ہے, تو خداوند تو ان کے ان سارے اقرار کو سن کر معاف کرنا اور خداوند انہیں ایک نئی زندگی دینا. اور آج ان کی یہ زبان جو پہلے دوسروں کے لیے خداوندہ مشکل کا باعث تھی, دوسروں کے لیے یہ لعنت کا باعث تھی, آج یہ خداوندہ زبان جو ہے ان کے لیے برکت کا باعث ہو. خداوندہ اس زبان سے بہت سے لوگوں کے لیے خداوندہ اچھی باتیں خداوندہ نکلیں اور تیرے لوگ خداوندہ تجھ میں خداوندہ بڑھتے جائیں اور خداوندہ تیرے ساتھ ساتھ چلتے جائیں. یسوع کے قیمتی نام سے اور تیرے پاک پوتر اور جلالی نام سے مانگ لیتے ہیں. آمین آمین. برادر آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اگر آپ نے یہ دعا کی برادر کے ساتھ اور آپ نے بھی آمین بولا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس دعا میں ایگری ہیں. اگر آپ کھڑے ہو گئے اپنے قدم پہ اور یہ دعا میں ایگری تھے, تو پھر آج ہی آپ کی زندگی میں ایک نئی شروعات ہوگی. جو جس جگہ پر آپ تھے تھوڑے وقت پہلے, وہاں سے آپ نے بھی قدم اٹھایا, اور یہ جو قدم جو وہ رہائی میں ہے, فریڈم میں ہے. خدا پاک نے آپ کو فریڈم دیا ہے, خدا پاک نے آپ کو رہائی دی ہے, آپ کو آزاد کیا اب. اور آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ وہ بری عادتوں میں واپس نہ پھنسیں, مگر ہمیشہ خدا کے کلام پہ دھیان دیں, خدا کے کلام کو اپنے منہ سے نہ دور رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو بڑی برکت ملی اس پروگرام سے. دوستو, اگر یہ پروگرام آپ کی زندگی کو فائدہ دے رہا ہے تو پھر یہ صرف آپ کے پاس ہی نہ رکھیں, بلکہ آپ دوسروں کو بتائیں اس پروگرام کے بارے میں. سوچیں کون ایسا شخص ہے آپ کی فیملی میں یا آپ کے دوستوں میں یا آپ کے پڑوسی میں کہ جس کو آپ اس پروگرام کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں. یہ پروگرام بہت سارے دیشوں میں جا رہا ہے. خدا پاک آپ کو بڑی برکت دے گا اگر آپ دوسروں تک یہ پہنچائیں گے اس کلام کے بارے میں, اس پروگرام کے بارے میں, کیونکہ ان کو بھی اس پروگرام سے برکت ملے گی. ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. خدا پاک آپ کو ہمیشہ خدا سے قریب رکھے, یسوع کے نام میں, آمین. تھینک یو برادر. Thank you, brother. Praise God. خدا پاک کے نام میں. شفیع بے جیسے رہا کر خدا, رہا کر خدا, ہر مشکل سے ہر بندھن سے رہا کر خدا, گواہی تیری نو رہا کر خدا, ہر
से हर